اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں بخیریت ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا ایک خوبصورت چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب جہارم اخلاق و آداب میں سے آج ہم کریں گے سبق نمبر 3، اسلامی آداب زندگی، راستے، سفر اور عوامی مقامات کا استعمال۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمارے پیارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اسلامی آداب کی اہمیت و فضیلت سے واقف ہو سکیں، راستے، سفر اور عوامی مقامات کے استعمال کے آداب سے متعلق اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہو سکیں، سیرت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی روشنی میں آداب زندگی کی مثالیں جان سکیں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے آداب زندگی کی مثالیں سمجھ سکیں، روزمرہ زندگی میں ان آداب کو ترک کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی خرابیوں کا جائزہ لے سکیں، راستے، سفر اور عوامی مقامات کے استعمال کے آداب پر عمل کر کے ان کے فوائد و ثمرات سے مستفید ہو سکیں، اور آداب زندگی اختیار کر کے اور مہذب طریقوں پر عمل کر کے سچے مسلمان اور اچھے شہری کی خصوصیات اپنا سکیں۔ تو آئیے بچوں، یہ تمام چیزوں کے سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ان سب چیزوں پر کی ریڈنگ کریں جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے یہ سبق۔ اخلاق و آداب، اخلاق و آداب ہی انسانیت کی معراج اس کے ارتقاء کا ذریعہ ہیں، یعنی کہ ترقی۔ ارتقاء پیارے بچوں کہتے ہیں ترقی کو۔ باادب شخص ہر ایک کی نظر میں معزز اور محترم گردانا جاتا ہے، جبکہ بے ادب شخص ہر ایک کی نگاہ میں کمتر و بے حیثیت بن جاتا ہے۔ ادب وہ راستہ ہے جس پر چل کر آدمی عزت و عظمت کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے، جبکہ بے ادبی وہ کھائی ہے جس میں گر کر آدمی ذلت و رسوائی کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اخلاق و آداب کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم راستے کے آداب کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسلام نے اس بات کو یقینی بنانے کا حکم دیا ہے کہ راستہ مسافروں کے لیے محفوظ و مامون ہو، یعنی کہ محفوظ بھی ہو اور وہاں سے ہم جب گزریں تو حفاظت بھی رہے ہماری۔ انہیں دوران سفر کسی بھی دشواری کا یعنی کہ مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانے کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ سفر کے آداب، سفر کے آداب جہاں انسان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہیں اس کو مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ سفر پر اکیلے روانہ ہو جاتے ہیں۔ حد المقدور کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہ جتنا ہو سکے آپ کوشش کریں کہ سفر کسی دوست یا ساتھی کے ہمراہ کریں۔ خاص طور پر خواتین کا اپنے کسی محرم کے ساتھ سفر کرنا لازمی ہے۔ پیارے بچوں، محرم وہ ان کو کہا جاتا ہے جیسے ہمارے والد ہیں، ہمارے شوہر، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، بھانجے، بھتیجے، یہ سب لوگ محرم کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ سفر کرنا لازمی ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے، تنہا سفر کرنے کا جو نقصان مجھے معلوم ہے وہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کوئی سوار بھی رات کے وقت اکیلا سفر نہ کرے۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں نے بھی تنہا سفر کرنے سے اجتناب کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کا دوست، ساتھی، آپ کے والد، آپ کے بھائی آپ کے ساتھ ہوں۔ عوامی مقامات کے آداب، عوامی مقامات سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں عام لوگوں کی رسائی ہوتی ہے۔ وہاں کسی بھی شخص کو آنے اور جانے سے روکا نہیں جاتا۔ ملک کا بیشتر طبقہ آمد و رفت کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بس ویگن میں موجود اخلاقی اقدار سے ناواقف لوگ کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو بس یا ویگن میں موجود لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً سگریٹ نوشی کرنا، پان چبانا، اونچی آواز میں فون پر بات کرنا وغیرہ۔
تفریحی مقامات پر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم بطور سیاح جب کسی مقام پر جاتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں یا وہیں سے کچھ لے کر کھاتے ہیں تو کوڑا کرکٹ وغیرہ وہیں ڈھیر کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہم ان کو ڈسٹ بن میں نہیں ڈالتے۔ اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان مقامات سے کوڑا کرکٹ یا استعمال شدہ سامان کو تلف کر دیں یا کوڑے دان میں ڈال دیں۔ ہمارا یہ رویہ ہماری صحت افزا مقامات کو بحال رکھے گا اور معاشرے میں نظم و ضبط برقرار رہے گا۔ اسی کے تحت ہم پڑھتے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آداب زندگی کی کچھ مثالیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بڑے باوقار انداز میں ادب کے ساتھ اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلتے تھے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب خود سفر پر روانہ ہوتے یا کسی کو سفر پر روانہ فرماتے تو جمعرات کے دن کو مناسب خیال فرماتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تنہا سفر کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، یعنی بچوں تنہا سفر کرنا، اکیلے سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کی روشنی میں آداب زندگی کی مثال۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک غزوے میں ہم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، یعنی کہ وہ ٹھہر گئے تو لوگوں نے خیمے لگانے میں راستے کی جگہ تنگ کر دی اور عام گزرگاہ کو بھی نہ چھوڑا، یعنی کہ راستہ جہاں سے لوگوں کا گزرنا ہوتا تھا وہ جگہ بھی انہوں نے لوگوں کے گزرنے کے لیے بند کر دی یا تنگ کر دی۔ تو آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ راستہ بند کر دیتے ہیں، دوسروں کا کتنی مشکل ہوتی ہے لوگوں کو گزرنے میں۔ تو اسی لیے آپ اس سے ضرور سمجھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منادی بھیجا، یعنی کہ اعلان کرنے والا بھیجا، جس نے لوگوں میں اعلان کیا کہ جو شخص خیمہ لگانے میں تنگی کرے یا راستے کاٹے تو اس کا جہاد قبول نہیں۔ آداب زندگی کے فوائد و ثمرات۔ ایک سچا مسلمان اور اچھا شہری ہمیشہ آداب زندگی کو اہمیت دیتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے۔ وہ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیتا ہے تاکہ وہ کسی حادثے کا سبب نہ بن سکیں۔ وہ عوامی مقامات پر گندگی پھیلانے، شور مچانے اور سگریٹ نوشی سے گریز کرتا ہے اور کبھی بھی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنتا۔ بھیڑ والی جگہ، یعنی کہ جہاں پہ بہت لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایک جگہ پر اکٹھا ہوتے ہیں، وہ ان جگہوں پر بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے اور دھکم پیل کر کے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ نیز عوامی مقامات پر کوڑا کرکٹ پھیلانے اور ماحول کو آلودہ کرنے سے بھی اجتناب کرتا ہے۔ آداب زندگی کو ترک کرنے کے نقصانات۔ آداب زندگی کو ترک کرنا ایک مسلمان کی شان کے منافی ہے، یعنی کہ ایک مسلمان کی ہرگز شان نہیں ہے کہ وہ جتنے بھی آداب ہیں زندگی گزارنے کے ان کو چھوڑ دے۔ راستے پر کسی تکلیف دہ چیز کو پھینک دینا لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ عوامی مقامات پر گندگی پھیلانا، شور و غل کرنا یا سگریٹ نوشی کرنا بھیڑ والی جگہ پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے بجائے دھکم پیل کرنا بہت سے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ حدیث مبارکہ کی روح سے ایذائے مسلم حرام ہے، یعنی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کوئی بھی تکلیف دینا یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔